الرحیم وَإِذَا كَانَ قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ خَطَبَ الْإِمَامُ خُطْبَةً يُعَلِّمُ النَّاسَ فِيهَا الْخُرُوجَ إِلَى مِنَى وَالصَّلَاةَ بِعَرَفَاتٍ وَالْوُقُوفَ وَالْإِضَافَةَ فَإِذَا صَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بِمَكَّةَ خَرَجَ إِلَى مِنَى وَأَقَامَ بِهَا حَتَّى يُصَلِّي الْفَجْرَ يَوْمَ عَرَفَةَ۔ دیکھو اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ حج افراد کرنے والا کون؟ حج افراد کرنے والا جب خانہ کعبہ آئے گا کیا طریقہ ہے، کیسے آئے گا، سب سے پہلے وہ کیا کام کرے گا، ٹھیک ہے، اور آخر میں کیا کرے گا، آخر میں کیا کرے گا، وہ سعی بین الصفا والمروہ کرے گا، اور اس کے بعد اگر حج کے دن آ گئے تو ٹھیک ہے، اور اگر حج کے دن نہیں آئے ہیں تو اس صورت میں وہ مکہ میں حالت احرام میں مقیم رہے گا، ٹھہرا رہے گا۔ جب حج کے دن آ جائے، حج کے دن کب سے شروع ہوتا ہے؟ 8ویں ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے، 8ویں ذی الحجہ سے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس سے پہلے کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ، اور جب یوم ترویہ سے ایک دن پہلے، یوم ترویہ سے ایک دن پہلے، یوم ترویہ کس کو کہتے ہیں؟ تو لکھا ہے هو اليوم الثامن من ذی الحجہ، یعنی 8ویں ذی الحجہ کا نام کیا ہے؟ یوم الترویہ۔ تو یوم الترویہ سے پہلے یعنی 7ویں ذی الحجہ کو، کتنے ذی الحجہ کو؟ 7ویں ذی الحجہ کو، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ والصلاۃ، کہاں چلا گیا، ہاں، وَإِذَا كَانَ قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ، اور جب یوم ترویہ سے بیومن ایک دن پہلے کا ہو، خطب الامام، امام خطبتاً خطبہ دے گا۔ کون سے ذی الحجہ کو؟ 7ویں ذی الحجہ کو امام کیا کرے گا؟ خطبہ دے گا۔ خطبے میں کیا کرے گا؟ کہتے یعلم الناس فیہا الخروج، اس میں لوگوں کو سکھائے گا، الخروج الی منی، مینا کے طرف نکلنے کے مسائل کو، نکلنے کے طریقے کو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے والصلاۃ بعرفات، اور عرفات میں نماز پڑھنا سکھائے گا، والوقوف، اور عرفات میں وقوف کرنا سکھائے گا، والاضافۃ، اور کوچ کرنا سکھائے گا، نکلنا سکھائے گا۔ یعنی 7ویں ذی الحجہ کو امام کیا کرے گا؟ خطبہ دے گا، اور اس خطبے میں حج کے طریقے کو، حج کے مسائل کو سمجھائے گا، 7ویں ذی الحجہ کو۔ سمجھ گئی بات؟ آگے فَإِذَا صَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، پس جب فجر پڑھ لے، ٹھیک ہے، یوم ترویہ کو، کون سے دن کو؟ 8ویں ذی الحجہ کو۔ 7 کو تو امام نے خطبہ دیا، لوگوں کو حج کے مسائل کو، حج کے طریقے کو، عرفات کو، وقوف عرفہ کو، نماز پڑھنے کو، ان تمام چیزوں کو سمجھایا۔ پھر جب 8ویں ذی الحجہ شروع ہوا تو فجر نماز پڑھنے کے بعد، اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہاں سے شروع ہو رہا ہے، فجر نماز پڑھنے کے بعد، سورج نکلنے کے بعد، ٹھیک ہے، 8ویں ذی الحجہ کو تمام حاجی مکہ سے نکل جائیں گے، اور چلے کہاں جائیں گے؟ مینا جائیں گے۔ کہاں جائیں گے؟ مینا جائیں گے، ایک جگہ کا نام ہے۔ سمجھ گئے نہیں سمجھیے؟ اسی کو کہا فَإِذَا صَلَّى الْفَجْرَ، پس جب فجر پڑھ لے، یوم الترویۃ، یوم ترویہ یعنی 8ویں ذی الحجہ کو، بمکہ، مکہ میں، خرج، تو نکل جائے، الی منی، کہاں جائے گا؟ سیدھے مینا جائے گا، وَأَقَامَ بِهَا، اور وہاں وہ مقیم رہے گا، وہاں ٹھہرا رہے۔ اور یہاں پہنچنے کے بعد کہاں؟ مینا میں ویسا کوئی خاص اعمال نہیں کرنا ہے، البتہ 5 نمازیں یہاں پڑھنی ہیں۔ کون کون سی نمازیں؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر۔ 5 نمازیں کہاں پڑھنی ہیں؟ مینا میں پڑھنی ہے، جم کر کے دعا کرنی ہے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، خاندان والوں کے لیے۔ سمجھ گئے نہیں سمجھیے؟ 5 نمازیں کہاں پڑھنی ہے؟ مینا میں، فجر تک، ٹھیک ہے نا۔ ظہر سے شروع کرے، کہاں تک پڑھے گا؟ فجر تک، ٹھیک ہے۔ پھر فجر کے بعد، پھر فجر کے بعد سورج نکلنے کے بعد، پھر وہاں سے وہ کیا کر جائے گا؟ کوچ کر جائے گا، آگے آگے کہاں؟ عرفات چلا جائے گا۔ دیکھو اسی کو فرمایا کہ فَإِذَا صَلَّى الْفَجْرَ، پس جب فجر پڑھ لے، یوم الترویۃ، یوم ترویہ کو، بمکہ، مکہ میں، خرج، تو نکل جائے کہاں؟ الی منی، منی کی طرف، وَأَقَامَ بِهَا، اور اس میں ٹھہرا رہے، حتیٰ یصلی الفجر، یہاں تک کہ فجر پڑھ لے، یوم عرفہ، ٹھیک ہے،
یہاں تک کہ فجر پڑھ لے عرفہ کے دن، عرفہ کے دن یعنی 9ویں ذی الحجہ کو، 9ویں ذی الحجہ کو، چونکہ 8 کو نکلا تھا مینا میں، مکہ سے 8 کو نکلا، مینا میں رہا ہے نا، مینا میں کون سی نماز پڑھا؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، تو فجر جیسے پڑھا تو 9 ذی الحجہ ہو گیا نا، عرفہ کا دن، ٹھیک ہے نا، تو 9 ذی الحجہ کو فجر پڑھ کے پھر وہاں سے نکل جائے گا، سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے، سورج نکلنے کے بعد، ٹھیک ہے، کہتے ثم یتوجہ، پھر متوجہ ہو کہاں؟ الی عرفات، عرفات کے طرف، ٹھیک ہے، فیقیم بہا، پس وہ اس میں مقیم رہے، کہاں؟ عرفات میں۔ کب نکلنا ہے؟ سورج نکلنے کے بعد، اور سورج ڈھلنے سے پہلے، زوال سے پہلے عرفات کے میدان میں پہنچنا ہے، سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ اسی کو فرمایا کہ ثم یتوجہ، پھر متوجہ ہو عرفات کی طرف، فیقیم بہا، پھر وہاں وہ مقیم رہے، فاذا زالت الشمس، پس جب سورج، ٹھیک ہے، زائل ہو جائے، من یوم عرفہ، عرفہ کے دن، صلی الامام بالناس، امام لوگوں کو نماز پڑھائے، الظہر والعصر، عصر اور ظہر کا، عصر اور ظہر کی نماز، سمجھ گئے؟ پھر سمجھتے جاؤ، مینا مکہ سے کون سی تاریخ کو نکلا؟ مکہ سے نکلا 8ویں ذی الحجہ کو، 8ویں ذی الحجہ کو نکل گیا نا، کہاں؟ مینا، مینا میں جا کر کیا کیا؟ مینا میں جانے کا 5 نمازیں ادا کی، ٹھیک ہے، فجر پڑھا، کون سی ذی الحجہ ہو گئی؟ 9 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ کو نکل کہاں چلا گیا؟ عرفات کے میدان۔ کب جانا ہے؟ سورج نکلنے کے بعد اور سورج ڈھلنے سے پہلے، زوال سے پہلے وہاں کہاں؟ عرفات میں پہنچ جانا ہے۔ جب سورج جو ہے ڈھلنے لگے، سورج جب ڈھلنے لگے یعنی ظہر کا وقت داخل ہو جائے، تو امام جو ہے وہ کیا کرے گا؟ سب سے پہلے وہاں کے امام کھڑے ہوں گے اور پھر لوگوں کو خطبہ دیں گے۔ لوگوں کو کیا کریں گے بچوں؟ خطبہ دیں گے۔ اس کے بعد جو ہے ایک اذان دی جائے گی، ایک اذان دی جائے گی اور 2 اقامت کہی جائے گی، سمجھ رہے سمجھ لو، اور ظہر اور عصر کو ایک ہی وقت میں پڑھا جائے گا، ظہر کے وقت میں ہی پڑھا جائے گا۔ آری بات سمجھ میں تم لوگ کو؟ ظہر اور عصر کی نماز جو ہے وہ ظہر کے وقت میں ہی پڑھنا ہے، کہاں پر؟ کہاں پر؟ عرفات میں، سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ پھر ظہر اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر یہاں سے یہ لوگ عرفات کے وہی جو میدان ہے جہاں وقوف عرفہ کرنا ہے، جہاں ٹھہرنا ہے، اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا ہے، وہاں یہ لوگ چلے جائیں گے، کیونکہ عرفات کی طرف جانا ہے نا، اس لیے جلدی ہی ظہر اور عصر ایک ہی وقت میں پڑھ لی جاتی ہے، سمجھ گئی؟ اسی کو کہا کہ فیدا زالت الشمس، پر جب سورج ڈھلنے لگے، من یوم عرفہ، بالخطبتی، پس خطبہ سے شروع کرے گا۔ سب سے پہلے امام کیا کرے گا؟ خطبہ۔ کہاں یہ خطبہ دے رہا ہے؟ عرفات میں، ٹھیک ہے، فیخطب خطبتین، 2 خطبے دے گا، قبل الصلاۃ، نماز سے پہلے، یعلم الناس فیہما الصلاۃ، اس میں لوگوں کو سکھائے گا نماز پڑھنا، والوقوف، اور عرفات میں ٹھہرنے، یہ جو مسائل ہے کیسے ٹھہرنا ان چیزوں کو سکھائے گا، والمزدلفہ، ٹھیک ہے، اور وقوف مزدلفہ، ورمی الجمار، اور ٹھیک ہے، اور رمی جمار، شیطان کو کنکری مارنا، والنحر، اور قربانی کرنا، والحلق، اور حلق کروانا، وطواف الزیارہ، طواف زیارت، ٹھیک ہے، وہ سکھائے گا، ان چیزوں کو سکھائے گا۔ گویا کہ حج کے جو اگلا جو مسائل ہے، جو آگے آنے والی جو چیزیں ہیں، جو ارکان ہیں، ان چیزوں کو بتائے گا کیسے کیسے ادا کرنا ہے۔ کہاں کرنا ہے؟ کہاں سکھانا ہے؟ عرفات کے میدان میں۔ عرفات کے میدان میں امام خطبہ دے گا نا، اور خطبہ دینے کے بعد کیا کرے گا؟ ظہر اور عصر کو ایک ہی وقت میں وہ پڑھائے گا، سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ پھر یہ لوگ نماز پڑھنے کے بعد کہاں جائیں گے؟ نکل کر کے عرفات کے میدان میں چلے جائیں گے، جہاں ان کو وقوف کرنا، جہاں ان کو ٹھہرنا ہے، اللہ کے سامنے رونا اور گڑ گڑانا ہے۔ اسی کو فرمایا آگے دیکھو کہ وَيُصَلِّي بِهِمْ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، اور ان کو نماز پڑھائے گا ظہر اور عصر کا، فی وقت الظہر، ظہر کے وقت میں، بِأَذَانٍ، ایک اذان کے ساتھ، وَإِقَامَتٍ، اور 2 اقامت کے ساتھ۔ ایک اذان دے گا جو اذان ظہر اور عصر دونوں کے لیے کافی ہے، اور اقامت الگ الگ کہی جائے گی۔ ومن صلی الظہر، اور جو ظہر کی نماز پڑھ لیا، فی رحلہ، اپنے حجرے میں، اپنی جگہ میں، وحدہ، تنہا، صلی کل واحدۃ منہما فی وقتہا، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، کہتے ہیں کہ جس نے ظہر کی نماز پڑھے، ٹھیک ہے، اپنے جگہ میں،
وحدہ تنہا، یعنی جہاں وہ حجرہ وہ کمرہ لیا تو اسی میں اگر وہ تنہا پڑھ رہا ہے تو کہتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک پڑھے گا فی وقت یا ان کے وقت میں۔ یہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ظہر اور عصر کو ایک ہی وقت میں پڑھ لے گا، سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے۔ لیکن اگر کوئی تنہا پڑھ رہا ہے، اپنے گھروں میں پڑھ رہا ہے، اپنے جگہوں پر ہی پڑھ رہا ہے، تو اس صورت میں ظہر کو ظہر کے وقت میں، عصر کو عصر کے وقت میں۔ کون کہتے ہیں؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ صاحبین کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں، صاحبین کا کہنا یہ ہے کہ اگر تنہا بھی نماز پڑھ رہا ہے، اپنی جگہوں میں نماز پڑھ رہا ہے، پھر بھی ظہر اور عصر کو جمع کرے گا، سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے، پہلے وقت میں، چونکہ اس کو وقوف کرنا ہے، جا کے عرفات کے میدان میں ٹھہرنا ہے، اللہ کے سامنے رونا اور گڑ گڑانا ہے۔ اب چونکہ پہلے کرے گا تب نا، پہلے کرے گا تبھی نا یہ بات ہو سکتی ہے، سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہوگا۔ اسی کو فرمایا کہ ابھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وقال ابو یوسف و محمد رحمہ اللہ تعالی، اور حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یجمع بینہما، ان دونوں کے درمیان منفرد جمع کرے گا، تنہا نماز پڑھنے والا کیا کرے گا؟ جمع کرے۔ کون کہتے ہیں؟ صاحبین کہتے ہیں کہ منفرد بھی ظہر کے وقت میں دونوں نمازوں کو پڑھے گا۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں نہیں، منفرد کیا کرے گا؟ الگ الگ پڑھے گا۔ فتویٰ کس پر ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے، حضرت امام ابو حنیفہ کے قول پر ہی عمل کیا جائے گا، سمجھ گئے نہیں سمجھ گئی؟ یعنی اگر کوئی تنہا نماز پڑھ رہا ہے، اس صورت میں ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں، عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھے گا، سمجھ گئی نہیں سمجھ گئی؟ ثم یتوجہ الی الموقف، پھر وہ متوجہ ہوگا وقوف کی جانب، چونکہ اب نماز پڑھ لیا نا، اب کہاں میدان میں اکٹھا ہونا ہے، عرفات کے میدان میں کیا کرنا ہے؟ اکٹھا ہونا ہے۔ فیقف، پس وقوف کرے گا، بقرب الجبل، جبل رحمت کے قریب۔ دیکھو وہاں پر عرفات کے میدان میں ایک پہاڑ ہے، جس پہاڑ کا نام ہے جبل رحمت، تو وہیں جا کر ٹھہرنا ہے۔ تو ایسا ٹھہرنا ہے کہ پہاڑ داہنے جانب بھی ہو اور اس کے جو ہے بیت اللہ کے جانب بھی ہو جائے، بیت اللہ کے جانب بھی ہو جائے، سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ جیسے مثال کے طور پر یہ ایک چیز رکھا ہے، یہ جو ہے نا، یہ سمجھو پہاڑ ہے، اگر ہم ادھر کھڑا ہوتے ہیں، ادھر کھڑا ہوتے ادھر، یہاں کھڑا ہوتے ہیں نا یہاں، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے داہنے جانب بھی پڑ رہا ہے، یہ نہیں سمجھی، اور بیت اللہ کے جانب بھی ہے، سمجھ رہے؟ اس طرح سے وہاں کھڑا ہونا ہے، اگر آسانی کے ساتھ ہو تب، لیکن بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ ہے تو جہاں بھی اس کو جگہ مل جائے وہیں پر وہ وقوف کر لے، کھڑا ہو لے، اللہ کے سامنے رو لے اور گڑ گڑا لے۔ اسی کا فیقف، پس وہ کھڑا ہوگا بقرب الجبل، ٹھیک ہے، جبل رحمت کے قریب، وعرفات کلھا، تمام عرفات، موقف، وقوف کرنے کی جگہ ہے، الا بطن عرنتا، مگر بطن عرنا، بطن عرنا یہاں پر جو وقوف نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہاں وقوف کرنے کی ممانعت ہے، یہاں پر ٹھہرنا نہیں ہے۔ آج کل کے زمانے میں یہ سب کچھ بتا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور وہاں پر گھیرا بھی لگا دیا جاتا ہوگا۔ وَيَنبَغِي لِلْإِمَامِ، اور مناسب امام کے لیے، ان یقیف، یہ کہ وقوف کرے، بعرفہ، عرفہ کے میدان میں، علی راحلتی، اپنے سواری پر، کیونکہ امام کیا ہوتے ہیں؟ امام دعا کرواتے ہیں، امام کیا ہوتے ہیں؟ دعا کرواتے ہیں۔ اب سب لوگ رہیں گے تو امام جو ہے وہ سواری پر رہیں گے، تبھی نہ سب کو دکھیں گے، اس لیے کہتے ہیں کہ امام سواری پر رہے گا۔ لیکن پہلے زمانے کی بات تھی، اب تو اس طرح کی سواری ملتی کہاں ہے، یعنی گھوڑے وغیرہ جو ہے آج کل کے زمانے میں چلتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور بھیڑ بھاڑ ہی بہت زیادہ ہوتا ہے، تو امام دعا کریں گے تھوڑی سنائی دے گا، سمجھ گئی؟ وَيَدْعُ، اور دعا کرے، سمجھ گئی؟ یہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ وَيُعَلِّمُ النَّاسَ، اور لوگوں کو سکھلائے گا، المناسک، حج کے طریق، کون سکھائے گا؟ امام سکھائے گا۔ وَيُسْتَحَبُّ أَن يَغْتَسِلَ، اور مستحب یہ ہے، أن يغتسل، غسل کرنا، قبل الوقوف، وقوف سے پہلے، بعرفہ، عرفہ میں۔ عرفہ کے میدان میں ہم لوگ کب آئے تھے؟ وہاں عرفہ کے میدان میں سورج ڈھلنے سے پہلے، سورج ڈھلنے سے پہلے تو آ گیا، یہاں پر پہلے غسل کر لینا کیا ہے؟ بہتر ہے۔ یہاں کا سارا کام سمجھ گیا نا؟ عرفات کے میدان میں پہنچنے کے بعد کیا کرے گا؟ امام کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ امام جو ہے سب سے پہلے 2 خطبے دے گا، سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ایک اذان ہوگی اور 2 اقامت ہوگی، بیچ میں سنت نہیں پڑھنا ہے،
ایک اذان ہوگی، اس کے بعد اقامت کہی جائے گی، نماز کھڑی ہو جائے گی، ظہر کی نماز پڑھی جائے گی، پھر بیچ میں سنت نہیں پڑھنی، فوراً دوسری اقامت کہی جائے گی، پھر عصر کی نماز پڑھ لی جائے گی۔ یہ تو امام کی ذمہ ہے نماز پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اگر لوگ اپنے اپنے کمرہ میں نماز پڑھ رہے ہیں تو تنہا تنہا نماز پڑھیں گے اور اپنے اپنے وقتوں میں پڑھیں گے، ظہر کا وقت نماز ظہر کے وقت میں، عصر کی نماز عصر کے وقت میں، پھر نماز پڑھنے کے بعد عرفات کے میدان میں چلے جائیں گے، وقوف عرفہ کریں گے، ٹھیک ہے، اللہ کے سامنے روئیں گے اور گڑ گڑائیں گے، اسی کو کہا۔ اور مناسب امام کے لیے یہاں سے ویستحب اور مستحب قرار دیا گیا ان یغتسل غسل کرنا قبل الوقوف وقوف سے پہلے بعرفۃ عرفہ میں، ویجتہد فی الدعاء اور دعا میں کوشش کرے، خوب رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگے، کہاں؟ عرفات کے میدان میں۔ فاذا غربت الشمس، پس جب سورج غروب ہو جائے، چھپ جائے، سورج چھپ جائے، افاظ الامام، تو امام والناس اور لوگ معه ان کے ساتھ چل پڑے، کوچ کر جائیں، علی حینتہم اپنی حالت پر۔ دیکھو مغرب کی نماز عرفات کے میدان میں تھے نا، مغرب کے وقت میں سورج چھپ گیا تو مغرب کی نماز ہمیں یہاں نہیں پڑھنا ہے، عرفات میں نہیں پڑھنا ہے، بلکہ سورج جیسے چھپے عرفات کے میدان سے امام بھی مقتدی بھی تمام کے تمام یہاں سے نکل جائیں گے، کوچ کر جائیں گے، کہاں کے لیے؟ مزدلفہ کے لیے۔ کہاں پہنچیں گے؟ مزدلفہ کے لیے۔ سمجھ رہے سمجھ رہو، کوچ کر جائیں گے، راستے میں بھی مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے، ہے نا، بلکہ عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں کو پڑھیں گے، کہاں پڑھیں گے؟ مزدلفہ میں پہنچ کر پڑھیں گے۔ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ اسی کہا کہ افاظ الامام، امام والناس اور لوگ کوچ کر جائیں ما ان کے ساتھ، علی حینتہم اپنی اپنی حالتوں پر، حتی یاتوا المزدلفۃ یہاں تک کہ مزدلفہ پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ فینزلون بہا پس وہاں وہ اتریں گے، والمستحب اور مستحب ہے ان ينزلوا بقرب الجبل، ٹھیک ہے، کہ اترے اس پہاڑ کے قریب، الذی علیہ میقدۃ جس پر میقدہ ہے۔ دیکھو میقدہ تھا یعنی کفار مکہ کے زمانے میں وہ جو ایک پہاڑ ہے، کہاں؟ مزدلفہ میں، ٹھیک ہے، جس میں وہ لوگ آگ روشن کیا کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ آگ روشن کیا کرتے تھے، اس جگہ کا نام ہے میقدہ۔ اسی جگہ کیا کرنا ہے؟ جا کر کے ٹھہرنا ہے، وہاں ایک پہاڑی ہے، اسی پہاڑی کے قریب جا کر ٹھہرنا ہے، مستحب بہتر ہے۔ باقی بعد اگر وہاں جگہ نہ ملے تو پورے مزدلفہ میں کہیں بھی ٹھہر سکتی ہے، اسی کہا۔ والمستحب اور مستحب ہے ان ينزلوا یہ کہ اترے بقرب الجبل اس پہاڑ کے قریب، الذی علیہ میقدۃ جس پر میقدہ ہے تھا، یقال لہ جس کو کہا جاتا ہے قزہ، جبل قزہ، اس پہاڑ کا نام کیا ہے؟ قزہ، ٹھیک ہے۔ ویصلی الامام بالناس اور امام لوگوں کو نماز پڑھائے، المغرب والعشاء مغرب اور عشاء دونوں ایک ساتھ۔ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ کس وقت میں پڑھائے گا؟ عشاء کے وقت میں، ٹھیک ہے، فی وقت العشاء عشاء کے وقت میں، باذان ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ۔ وہاں کیا تھا؟ عرفات کے میدان میں ظہر کے وقت میں کیا؟ ایک اذان اور دو اقامت، لیکن یہاں کیا ہے؟ ایک اذان اور ایک اقامت، ایک اذان پڑھی، اس کے بعد اقامت کے مولوی صاحب نے جماعت کھڑی کر دی گئی، ٹھیک ہے، اور مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد سنت نہیں پڑھنا ہے، پھر فوراً عشاء کے لیے کھڑا ہو جانا بغیر اقامت کے۔ ومن صلی المغرب اور جس نے مغرب کی نماز پڑھی راستے میں، کہتے ہیں لم یجوز جائز نہیں ہے، امام ابو حنیفہ و محمد رحمہ اللہ اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ وہ محمد رحمہ اللہ یعنی صاحب یہ حضرت امام ابو حنیفہ اور محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے، اگر کوئی مغرب راستے میں ہی پڑھ لیا اس کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ اسے چل کر کے آنا اور کہاں پڑھنا ہے؟ مزدلفہ میں پڑھنا ہے۔ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ پھر جب فجر طلوع ہو جائے، اب چونکہ 9ویں ذی الحجہ تھی نا، اب 10ویں ذی الحجہ ہوگی، قربانی کے دن ہو گیا، قربانی کے دن ہو گیا نا، اب قربانی کے دن حاجیوں کو کیا کیا کرنا ہے؟ سمجھ گئے نہیں سمجھیے؟ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھنی ہے، مزدلفہ فجر کی نماز پڑھنی ہے اور وقوف مزدلفہ کرنا ہے۔ فجر کی نماز تھوڑا اندھیرا ہی میں پڑھ لینا، اول وقت میں پڑھ لینا ہے، سمجھ گئے؟ اور باہر نکل کر کے کیا کرنا ہے؟ وقوف مزدلفہ کرنا ہے، ٹھہرنا ہے مزدلفہ کے میدان میں، ٹھیک ہے، تھوڑی سی دیر کے لیے اللہ کے سامنے رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، پھر وہاں سے سورج نکلنے سے پہلے کوچ کر جانا ہے،
نکل جانا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ اسی دیکھو ہاں فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، پر جب فجر طلوع ہو جائے، صلی الامام بالناس، امام لوگوں کو نماز پڑھائے فجر کی، بغلس، کس میں؟ اندھیرے میں، ثم وقف الامام، پھر امام کیا وقوف کرے گا، وقف الناس، اور لوگ وقوف کریں گے، لکھا ہے بین سطور میں ھذا الوقوف عندنا واجب، یہ وقوف ہمارے نزدیک واجب ہے، سمجھ گئی؟ یہ وقوف جو ہے نا ہمارے سے کیا واجب ہے، کوئی فجر پڑھ کر کے مزدلفہ سے فوراً نکل نہیں سکتا، بلکہ اس کو کیا کرنا ہے، مزدلفہ میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا ہے، اس کو وقوف مزدلفہ کہا جاتا ہے، یہ کیا ہے، واجب ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ والمزدلفۃ کلھا موقف، کہاں ٹھہرنا ہے، کہتے ہیں پورا کا پورا جو مزدلفہ ٹھہرنے کی جگہ کہیں بھی ٹھہر سکتے ہو، صرف وادی محصر میں، وادی محصر مزدلفہ میں ایک جگہ ہے جہاں پر اصحاب فیل، جو ہاتھیوں والوں کو جو واقعہ آیا نا اس میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جن کے اوپر اللہ کا عذاب آیا ہے، پڑھے ہو نہیں پڑھے ہو، پڑھے ہو نا، تو ان کے اوپر جو عذاب آیا تھا، جو ننھے منھے ابابیل پرندوں نے جو ان کے اوپر کنکریاں جو برسائی تھی نا، وہ عذاب کہاں آیا تھا، وادی محصر میں ہی آیا تھا، اس لیے وادی محصر جو ہے مزدلفہ میں ہی ہے، ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر وقوف نہیں کرنا ہے، باقی بات اس جگہ کے علاوہ کہیں بھی ٹھہر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کہا کہ والمزدلفۃ کلھا، اور تمام مزدلفہ موقف ٹھہرنے کی جگہ ہے، الا بطن محصر، سوائے وادی محصر کے، ثم افاض الامام، پھر امام والناس، اور لوگ ان کے ساتھ پوچھ کر جائیں، قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے سے پہلے پہلے، حتی یاتوا منا، پھر کہاں لوٹ کر آ جائیں گے، منا، جہاں سے شروع کیا تھا، سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ پھر یہاں سے لوٹ کر کہاں جائیں گے، منا آ جائیں گے، فیبتدئوا بجمرۃ العقبۃ، پھر یہاں منا آنے کے بعد کیا کام کریں گے، دیکھو منا پہنچنے کے بعد پھر جمرہ عقبہ، سب سے بڑا جو شیطان ہے وہ 3 شیطان ہے نا، جمرہ عقبہ، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ اولیٰ، ہے نا، جہاں پر شیطان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکری ماری تھی، جب اسماعیل علیہ السلام کو لے کر وہ جا رہے تھے، شیطان بہکانے آیا تھا، سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ اس جمرہ کا کیا نام ہے، جمرہ عقبہ، تو آج بھی کنکریاں وہاں ماری جاتی ہے، تو 10ویں ذی الحجہ کو کہاں جائے گا، منا جائے گا، مزدلفہ سے، سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ سورج کے نکلنے سے پہلے پہلے آ جائے گا، اور یہاں آنے کے بعد کیا کرے گا، وہ سب سے پہلا کام یہ کرے گا، کنکری مارے گا جمرہ عقبہ۔